السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اینڈ آپ کا روزہ ویسے بہت اچھا ہوگا اینڈ یس روزے کی حالت میں اگر ہو تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتانے جا رہی ہوں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع پہ بد دعا دی تھی، جو اس کے بارے میں پوری بات ہم لوگ کریں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم حدیث پوری سنیں گے، اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ ویڈیو ادھورا مت چھوڑیے گا، کیونکہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی تھی آج ہم وہ جانیں گے۔ یہ حق بنتا ہے ہمارا حدیثوں کو جاننا۔ چلیے اسی بات پہ اس ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے، کیونکہ میرے لیے نہیں حدیث کے لیے۔ سو یس اسٹارٹنگ ود دس، تو میں بہت ہی محنت کرتی ہوں آپ سب کے لیے، تو یس ہم لوگ اچھے سے پہلے میں اس کو رکھ دوں، میں بیٹھ جاؤں گاڑی پہ، کیونکہ یس گھر میں نہیں کر پائی، سوئے ہیں سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کیا تھی آئیے جانتے ہیں۔ کعب ابن عزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، ہم لوگ مطلب جتنے بھی صحابہ ہوں گے یہ سمجھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا، پہلے درجہ پر قدم رکھا، مطلب یہی سمجھو نا، سوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر، پہلے ممبر سمجھو یا پہلا درجہ، پہلے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آگے سننا، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے ممبر پہ تیسرے درجہ پہ قدم رکھا تب بھی کہا آمین۔ اب دیکھنا کیا بات ہے وہ دیکھنا، جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک میں رمضان کے اس پاک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ کروا سکا اللہ کے آگے۔ تو آمین کہہ دیا ہمارے پیارے نبی نے۔ کیا بات کہی، واپس ریپیٹ کرتے، تھوڑا دھیان سے سنو۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب میں نے آمین کہا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کیا کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ بے شک اگر آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا بہت نصیب دار ہو۔ کیسے ایسے لوگ ہیں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو قبرستان میں سوئے، ان کو نصیب نہیں ہوا، وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکے۔ آج کی ساری نماز میں بس ایک دعا ضرور کرنا، یا اللہ ہم تیرے گھر کے بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم فقیر ہیں، معاف فرما دے، شاید ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ پہلی بات پر آمین کہا تھا۔ دوسری کیا بات ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے ابھی
اور ہم لوگ درود نہ پڑھیں. چلیے پڑھ لیجیے تھوڑا سا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیے اتنا چھوٹا سا بھی پڑھ لیجیے میرے ساتھ. پڑھ لیا آپ نے؟ ہلاک ہو جائے اس کی بات کی ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور آپ درود نہ بھیجو. جب ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجہ پر چڑھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یعنی کہ ماں باپ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. اب یہ جو تیسری بات ہے اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. رمضان المبارک میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے مینس میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنے پاپا کو ایک جھبا ڈریس گفٹ کر سکتے ہو. یہ میں نے دیا ہے اس لیے نہیں بول رہی ہوں، یہ بول رہی ہوں تیسری بات کے بعد بول رہی ہوں. امی کے لیے ایک برقع یا حجاب گفٹ کر سکتے ہو. میں نے پہلے بھی میرے پیج کے اوپر رکھا تھا، بہت سستا اور بہت اچھا ہے بھی. یہ دونوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کیا جائے، ان کو بہت خوشی ہوگی. تو جنت کے دروازے کھلیں گے. ہمارے ماں باپ زندہ ہے اور اگر بڑھاپے کی حالت میں تو آپ خدمت کرو. جیسے کہ ایک چھوٹی بات بتاؤں، لڑکیوں کے لیے خاص، آج سحری میں کچھ کھایا نہیں ہے باوجود ایسا ہو رہا ہے. ہاں ایکچولی میں نہیں کھاتی. تو یہ بات ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں نہیں بھی ہے تو یہ کرنا چاہیے. میری امی ہمیشہ سے بولتے ہیں کہ، اور میرے پاپا ہمیشہ سے کیا بولتے ہیں، میری بیٹی کرتی ہے سب کچھ، تو جو میرا ہے وہ سب میری بیٹی کا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا ہے، جو بھی جائیداد وہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کمنٹ باکس میں بتانا. اینڈ آئی لو مائی فادر. میرے کو جتنی محبت اپنی امی سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت مجھے اپنے ابو سے ہے. I never say my father that I love. میں نے اپنے ابو کو کبھی نہیں کہا کہ I love, but indirectly but directly وہ یہ ویڈیو تو نہیں دیکھیں گے. وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، ویٹ میں تھوڑا سا، وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، وہ یہ سب نہیں دیکھتے، تھوڑا دیکھتے ہیں بہت. تو یہ تین باتوں کا خیال رکھے. ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، بد دعا دی تھی. رمضان کے مہینے میں آپ کو بد دعا نہیں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں نا. تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنی معافی منگوانی ہے اللہ کے آگے. دوسری بات یہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجے. تیسری بات، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت ضرور کریں. فرام دی پہلے روزے سے آج تک، ابھی کے روزے تک، بھلے ہی میں نے قرآن تھوڑا کم پڑھا ہے، میں 9ویں پارے پہ ہوں. میری امی کے دو قرآن ہو گئے الحمدللہ. وہ کیوں، کیسے بتاؤں؟ گھر کا سارا کام میں کر لیتی ہوں تو ان کو ریسٹ ملتا ہے. بٹ بیچ میں میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تو بھی میں نے کیا. یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان، مچھر کاٹ گیا، یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان اپنی ماں باپ، اپنی امی کو ریسٹ دے رہا ہے تو آپ ایسے کام کریں. جنت آپ کے لیے ایسے ہی بن گئی. میری امی نے مجھے کہا تھا اس دن کہ تو جنتی ویسے ہی بن گئی کیونکہ تو کر رہی کام. بہت دعا ملتی ہے. سو ان بات کو خیال رکھے.
اس کا فائدہ بھی بہت ہے. یہ 3 باتیں: مغفرت کروانی، امی ابو کو کچھ گفٹ دینا، ان کا خیال رکھنا، رمضان میں تھوڑا اچھے سے پیش آنا، اور ہمارے پیارے نبی پہ درود بھیجنا. ہمارے پیارے نبی، ہم ان کی امت تھے. انہوں نے صرف ہمارے لیے ابھی کچھ نہیں، کل قیامت کے دن جب دیکھو گے تم تو دیکھنا ہم جس کی امت ہے فخر ہونا چاہیے. ایکچولی بہت مچھر ہے، میرے کو گھر میں جانا چاہیے. میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، پتہ چلیے امید کرتی ہوں سمجھ آیا ہوگا، اور اگر سمجھ آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے صدقہ ہزاریہ سمجھ کے، اور آپ کو بہت ثواب ملے گا اگر کسی نے عمل کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث سیر کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اللہ حافظ.